ہماری ہی عدالت میں، ہمارے ہی گواہوں کی موجودگی میں بھی جب اس کا کوئی قصور ثابت نہیں ہوا تو ہم ہی اس کو معاف کر رہے ہیں اور الٹا اس سے معافی منگوا رہے ہیں. بھائی کیوں؟ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران جب بیت اللہ کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہی عمدہ ہے تو، کیا ہی بہترین خوشبو ہے تیری، کیا ہی صفات ہیں تیری، کیا بہت ساری صفات بیان کی حضور نے بیت اللہ کی، اور پھر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت اور عزت نفس وہ تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے خدا کے نزدیک. یہی وہ لوگ ہیں جو درباروں پر جا کر اس طرح جو آپ پیچھے تصویر دیکھ رہے ہیں، ننگے پیروں کے اوپر پڑی ہوئی وہ چاروں قلوں کی چادر، اس کو دیکھ کے نہ صرف یہ کہ صبر کرتے ہیں بلکہ ان کی عقیدت میں ان کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں. رحمت سید لولاک پہ کامل ایماں، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، افتخار عارف صاحب کا یہ جو شعر ہے، یہ تو آپ کو میں نے جس مقصد کے لیے سنایا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل پاکستان کے دل اور بڑے مشہور شہر لاہور کے اندر جو شرمناک واقعہ بلکہ سانحہ ہوا، اور جس طرح سے وہاں مذہب کا بے دریغ استعمال کیا گیا، بلکہ مذہب کے نام پر جہالت کا بھرپور اظہار کیا گیا، وہ واقعہ آپ سے ڈھکا چھپا یقیناً نہیں ہے. لیکن یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی، اس طرح کے شرمناک واقعات کی مذمت میں ہم بھی اپنا حصہ ضرور ملائیں، اور جن لوگوں کو ابھی تک اس واقعے کا علم نہیں ہے ان کو بھی اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے، اور ہماری یہ مذمت کم از کم اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونی چاہیے، پیش ہونی چاہیے، ورنہ ہم بھی وہ کہتے ہیں نا کہ گونگے شیطان کی مانند ہوں گے، کہ جو اپنے طبقے کے یا کم از کم اپنے جیسے اپنے حلیے جیسے لوگوں کی غلط اقدام پر نہیں بولتے اور بس دل ہی دل میں مذمت کرنے کو کافی سمجھ لیتے ہیں. تو ہم اس کم از کم حلقے سے نکل کر اپنی مذمت کا اظہار کھل کے کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ کل لاہور میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار، لاہور کا بڑا مشہور بازار ہے، وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی. خاتون نے دبئی کا کوئی ڈیزائنر جوڑا تھا وہ پہنا ہوا تھا، اور اس ڈیزائنر جوڑے کے اوپر کچھ کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی، اور اس میں ایک لفظ حلوہ وہ درج تھا. لیکن ہمارے نام نہاد مذہبی جذباتی لوگوں نے اور مذہب کے حوالے سے بہت اپنے تئیں غیرت رکھنے والے کچھ جاہلوں نے یہ سمجھا کہ یہ خاتون تو گستاخ قرآن ہے، اور اس خاتون نے قرآن کی گستاخی کی ہے، اور یہ اس کی قمیض، اس کے لباس کے اوپر آیات قرآنیہ درج ہیں خدا نخواستہ. اب جاہلیت کی انتہا یا آپ یہ دیکھیے کہ سمجھ وہ یہ رہے تھے کہ یہ قرآن کی گستاخی ہے، اور نعرے وہاں یہ لگ رہے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. تو یہیں سے آپ ان کی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح نہ تو دین متین کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، نہ ہی وہ علماء حق کو وہاں پہ ان کی ترجمانی کر رہے تھے، یا وہ ان کے نمائندہ بن کے وہاں پہ موجود تھے، بلکہ وہ جاہلوں کا ایک ٹولہ تھا جس کی شکل و صورت، جس کی ظاہری حیت بے شک وہ دینداروں کی طرح تھی، لیکن انہوں نے اپنی جہالت کا اظہار وہ کھل کے کیا، اور دیندار لوگوں کو اور حقیقی طور پہ جو دین پر عمل پیرا ہیں اور جو علماء دین ہیں ان کے سر انہوں نے شرم سے جھکا دیے. اب ناظرین محترم، وہ خاتون وہاں پہ بیٹھی ہیں، میں ایک ویڈیو آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیلیگرافی اس خاتون کے اس ڈریس پہ ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حلوہ، اس کا مطلب ہے خوبصورتی. حلوہ قلبی یعنی میرے محبوب، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے حلوہ کثیرہ، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت. تو یہ عربی کے کچھ الفاظ ہیں جو خوبصورتی کے لیے اور ظاہر ہے کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جس طرح انگریزی کے بہت سارے حروف وہ لباس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، مختلف جیکٹس کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف ہوڈیز کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس طرح اس شرٹ کے اوپر بھی ایک چند حروف کی کیلیگرافی تھی. اب بعض لوگ یہاں پہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ جی اس خاتون کی بھی غلطی ہے، کہ جی حروف تہجی کی جو ہے نا وہ تکریم کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اس نے ان کی بے ادبی کی. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی یہ آرگومنٹ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے،
احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ پہنا جائے، استعمال نہ کیا جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ استعمال وہ خلاف اولیٰ ہوگا یا افضلیت کے خلاف ہوگا۔ یہ کم از کم حرام تو نہیں ہے، یہ ناجائز تو نہیں تھا، اور اگر ناجائز بھی ہوتا تو ان بدبختوں کو کس نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ اس نہتی معصوم مسلمان خاتون کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آلموسٹ اس کو قتل کر دیں، جلا کے راکھ کر دیں۔ اچھا، جہالت کی انتہا دیکھیے کہ جن لوگوں کو اس حلوہ اور اس چند حروف پر اعتراض تھا اور اس کی وجہ سے وہ اس خاتون کو قتل کرنے پر چڑھ دوڑے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو درباروں پر جا کر اس طرح جو آپ پیچھے تصویر دیکھ رہے ہیں، ننگے پیروں کے اوپر پڑی ہوئی وہ چاروں قلوں کی چادر، اس کو دیکھ کے نہ صرف یہ کہ صبر کرتے ہیں، بلکہ ان کی عقیدت میں ان کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ ٹولہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ عوام کا انعام ہے جو اپنے مردوں کے اوپر کفن کے طور پہ چاروں کلوں کی چادریں چڑھا کر اس کو قبرستان لے کر جاتی ہے۔ اس وقت ان کو کوئی بے ادبی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اس میت کے اوپر جو ظاہر ہے کہ ایک مردہ ایک لاش ہے، اس کے اوپر اس کے پاؤں کی طرف سر سے لے کر پاؤں تلک ایک پوری چادر ہوتی ہے جس پر قرآنی باقاعدہ 4 سورتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہاں ان کی نہ غیرت جاگتی ہے، نہ ان کے ایمان کو کوئی فرق پڑتا ہے، اور علماء کرام اس پر بھی منع کر رہے ہیں مسلسل کہ یہ کفن کے اوپر اس طرح کی قرآن مجید لکھی ہوئی چادر ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہاں نہ کسی کو شرعی مسئلہ پتہ ہے، نہ کسی کو شریعت کی تعلیمات کا کوئی خیال ہے، نہ علماء کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ ہے، لیکن جہاں اپنی جنونیت کا اظہار کرنے کا موقع ہاتھ لگتا ہے تو وہاں اس خاتون کو ایک ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بدبخت کہ یہ کپڑے اتارو اپنے۔ یعنی ان بدبختوں کو آپ دیکھیں کہ خاتون کو بھرے بازار میں کپڑے اتارنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ جی اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، خدا نخواستہ۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے تو یہ جہالت کا کون سا لیول ہوگا آخر؟ اگر وہاں پہ پولیس بر وقت نہ پہنچتی، اور سلام کرتے ہیں یہاں پہ ہم اے ایس پی شہربانو نقوی صاحبہ کو کہ جنہوں نے بڑی ہمت جرت کر کے اس جاہلوں کے ہجوم کے اندر اپنے آپ کو ڈالا اور اس گویا دہکتی آگ کے اندر اپنے آپ کو جھونکا، اور وہاں سے اس معصوم کو لے کر وہ نکل گئیں، ورنہ وہ معصوم تو ان جاہلوں کی جاہلیت کی نظر ہو جاتی۔ اور اب پھر ہوتا کیا کہ اس معصوم خاتون کا جنازہ بھی ہم نہ پڑھ رہے ہوتے، ہم خود مذہبی لوگ اپنے ہی مذہبی مافیاؤں سے بلیک میل ہو رہے ہوتے، اور اس بیچاری کا پورا خاندان، اس کے بچے، اس کی نسلیں، وہ ہمیشہ گستاخی کا تانا سہتے سہتے، کڑتے کڑتے، چھپتے چھپتے جیتی یا مرتی، جیتے جی مرتی یہ کہنا چاہیے، یہ سب کچھ ہوتا۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ آئی ڈونٹ نو، ہم بڑی آسانی سے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، چلیں، لیکن اس کی مذمت اس لیے ضروری ہے کہ ان جاہلوں کا راستہ رکنا چاہیے، ورنہ یہ جاہل اپنے تئیں کسی کو بھی گستاخ بناتے ہیں، کسی کو بھی رسول کا گستاخ بنائیں گے، کسی کو بھی قرآن کا گستاخ بنائیں گے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ سری لنکن وہ جو ایک شہری تھا، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح کے بیسیوں درجنوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح ہمارے ہاں ناموس رسالت کے معاملات کے اوپر لوگ مذاق کرتے ہیں، اپنی ذاتی معاملات کو، اپنی ذاتی دشمنیوں کو وہ گستاخیوں کا نام دے کے ان کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے بھی تحقیق کرنے والے ڈرتے ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے اوپر گستاخی کا دھبا لگنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال وہ خاتون وہاں پہ ہراساں ہوئیں، بہت بری طرح ہراساں ہوئیں، اور ان کے اوپر قتل کے نعرے لگے، آلموسٹ جس طرح میں نے کہا وہ قتل ہو گئی تھیں اگر پولیس نہ پہنچتی۔ اس دوران ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس بیچاری معصوم خاتون کو ان بدبختوں نے ہراساں کیا۔ آپ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیجیے۔ اسلام کا مذاق ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کھڑا کر سنو سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ، ساڈے اسلام کا مذاق ہے۔ جی، اس ویڈیو کے اندر ایک خاتون وہ بیٹھی ہوئی ہے سہم کے بیچاری، اور جاہل باہر سے کہہ رہے ہیں وہ کھڑا کر رہے ہیں، قرآن دی آیت لکھی ہے، بہ رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اور جاہل کھڑی ہو جائے تو اس بیچاری کو کس بری طرح سے، کوئی ایک وہاں پہ صاحب علم نہیں تھا، کوئی ایک وہاں پہ ایسا کوئی ذی شعور انسان نہیں تھا جو یہ کہتا کہ بھائی دیکھ تو رو لکھا کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، کسی کو یہ جرت اور ہمت نہیں ہوئی۔ اے ایس پی صاحبہ پھر ان کو لے کر گئی ہیں
تھانے میں یہ پہنچی ہیں، اگلا سٹیپ جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک اور شرمناک، اور مطلب میں اس کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے، ناموس رسالت پر ہم سب کی جانیں قربان ہیں۔ کوئی بھی بدبخت انسان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت میں ذرہ برابر گستاخی کرتا ہے، قرآن کی کسی حرف نہیں، کسی زبر زیر کا انکار کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور وہ اس کی جو سزا بس بد سے بدترین سزا ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ کے علماء کرام آپ کو بتا چکے ہیں کہ سزا قانون دے گا۔ ہم پھر بھی اپنے طور پہ کسی کو وہ تختہ دار پر کھڑا نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو جلا نہیں سکتے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، نہ قانوناً، نہ اخلاقاً، نہ شرعاً۔ اور اس طرح کے کیسز میں تو ہم مجرم ہیں۔ اس کے بعد جو جرم سرزد ہوا وہ میرے نزدیک اس سے بھی شاید بڑا جرم، چند علماء کرام، اس میں دیوبند مسلک کے بھی شاید تھے، اہل حدیث مسلک کے بھی تھے، بریلوی مسلک کے بھی تھے، وہ جناب تھانے میں بیٹھے ہیں، اے ایس پی صاحبہ وہاں پہ کھڑی ہیں، میں یہاں پہ اے ایس پی صاحبہ اور قانون کو مذہبی مافیاؤں کے سامنے جس طرح میں نے بے بس ہوتے دیکھا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، سچ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ لوگ ہوتے کون ہیں اے ایس پی کی موجودگی میں اس معصوم خاتون کو، بجائے اس کے کہ ہم اس سے معافی مانگتے، اس کے سامنے گڑ گڑاتے، ہاتھ جوڑتے کہ آپ کی وجہ سے، آپ پر جو بلا وجہ ایک اتنا زیادہ شاؤٹ ہوا، آپ کو ہراساں کیا گیا، آپ پر توہین مذہب کے نعرے کسے گئے، ہم آپ سے دست بستہ معافی مانگتے ہیں، کہیں خدا کی بارگاہ میں آپ کی کوئی آہ چلی گئی تو ہم برباد نہ ہو جائیں۔ بجائے اس کے کہ ہم یہ رد عمل اپناتے، ہماری اے ایس پی صاحبہ وہاں پہ مولویوں کے درمیان میں وہ اس خاتون کو، اس معصوم خاتون کو بٹھایا۔ اب وہ جناب علماء کرام، وہ نام نہاد علماء کرام، تو میں ان کو بھی نہیں کہتا، میں ان کو بھی بائی دا وے علماء کرام نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مقدمہ آپ دیکھیے کہ جی وہ بازار میں یہ خاتون آئی تھیں، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان پہ کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، لوگوں کو لگا کہ یہ قرآنی آیات ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ شور شرابہ کیا، نعرے لگائے، جو بھی سارا کچھ ہوا۔ پھر ہم نے ان کو تھانے لے کر آئے، یہاں ہم نے اس کی تحقیق کی، پوری تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ خود کوئی قرآنی آیات نہیں تھی، کوئی مقدس لفظ نہیں تھا، لہٰذا یہ خاتون بے قصور ہیں، ایسی کوئی چیز اس پہ درج نہیں تھی، یہ ایک ڈیزائنر جوڑا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس لیے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ مطلب who the hell are you؟ آپ ہوتے کون ہیں معاف کرنے والے؟ اور آپ الٹا معاف کر رہے ہیں، آپ کو معافی کی ضرورت ہے۔ پھر جناب وہ دو حضرات بیٹھے ہیں اور درمیان میں ان کے خاتون کو بٹھایا ہوا ہے شو پیس کے طور پہ، اور وہ خاتون پھر اپنا بیان دیتی ہیں۔ ابھی وہ اپنا بیان دے رہی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جو بھائی آپ سے غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آس پاس مافیاز بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو کہنا پڑا کہ آپ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہہ دیا مجھ سے غلطی ہوئی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک صاحب سائڈ سے بولے آپ بتائیں کہ میں اہل سنت سے ہوں، مسلک بھی پروموٹ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس قدر ہم حواس باختہ ہیں، ہم کس قدر اپنے مذہب کو، اپنے خوبصورت دین کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران جب بیت اللہ کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہی عمدہ ہے تو، کیا ہی بہترین خوشبو ہے تیری، کیا ہی صفات ہیں تیری، کیا بہت ساری صفات بیان کی حضور نے بیت اللہ کی، اور پھر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت اور عزت نفس وہ تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے خدا کے نزدیک۔ مومن کی عزت تو وہ ہے، ہم نے وہ مومن صرف مومن، اس کی عزت صرف مومن ہونے کی وجہ سے نہیں، خاتون ہونے کی وجہ سے اور بھی پلس تھی۔ ہم نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کو ہراساں کیا، اس کے اوپر شاؤٹ کیا، اس کے اوپر اقدام قتل کیا، اور الٹا جب وہ بے قصور ثابت ہو گئی ہماری ہی عدالت میں، ہمارے ہی گواہوں کی موجودگی میں بھی، جب اس کا کوئی قصور ثابت نہیں ہوا تو ہم ہی اس کو معاف کر رہے ہیں اور الٹا اس سے معافی منگوا رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کیا یہ مذہب دکھائیں گے ہم دنیا کو؟ کیا یہ تعلیمات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میری باتیں آپ کو سخت لگتی ہیں، لگیں، میری باتیں آپ کو تکلیف دہ لگتی ہیں، میری باتیں اگر میرا غصہ آپ کو بہت شدید لگتا ہے تو لگنا چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ خدا را اس مذہب کو جو پہلے ہی اسلاموفوبیا کے شکار ہے دنیا میں، اس مذہب کی اصل شکل میں پیش کیجیے، اس مذہب کو بدنام مت کیجیے، اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے نام نہاد جو مذہبی سینٹیمنٹ ہیں ان کی تسکین کر کے خدا کے لیے اس مذہب کے نام کو اور خراب مت کیجیے۔
یہی آپ سے درخواست ہے، اور ہم اپنی اس بہن سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں. اور اگین اس پہ ظاہر سی بات ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. مجھے آپ بتائیے، آج کل فلسطین کے پرچم آ رہے ہیں، ہم گلے میں وہ پرچم پہن رہے ہیں، شالز آ رہی ہیں، وہ لوگ پہن کے گھومتے ہیں، تو کیا اس پر بھی آپ کل کو یہ فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن جو چیز ہم کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی انجان نے، کسی لا علم انسان نے اگر کوئی غلطی بھی کر لی ہے تو ہم ڈائریکٹ اس پر واجب القتل ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. بلکہ فتویٰ صرف نہیں لگاتے، بلکہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور یہ خاتون کی بارگاہ، خاتون کی جو ہے، اگر خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور خدا نخواستہ اللہ نے اس مظلوم کی سن لی، اور مظلوم کی تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے بھی اب پورے پاکستانی عوام کے بہاف پر اور ان جاہلوں کے بہاف پر بھی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کریم، ہم اس مظلوم کی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. آپ ہمیں معاف کیجیے گا، ہمارے اس قصور کو بخش دیجیے گا، ورنہ ہمارے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک کے حالات اس وقت کہاں ہیں، ہم انفرادی طور پہ کن پستیوں کا شکار ہیں. ایسے میں ہمارے پاس صرف کرنے کے یہی کام رہ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ہم اپنے آپ کو کاٹنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے، اور مذہب کا جو صحیح چہرہ ہے، اور وہ چہرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس امت کو دے کر گئے، ہمیں وہی چہرہ آگے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.